السلام علیکم ناظرین، پروگرام تبصرہ کے ساتھ میں ہوں محمد کاشف نوید، اور میں اس وقت جس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، یہ قیدی بھی نہیں ہیں، لیکن ان کی ساری زندگی جو ہے وہ جیل میں ہی گزر گئی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں سردار بنیامین خان میاں خیل صاحب کی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کی، اور ساری زندگی جو ہے ان کی ڈیرہ اسماعیل خان جیل میں گزر گئی۔ ان کو دھمکیاں بھی ملی، ان پر حملے بھی ہوئے اور انعامات بھی ملے، ان کی خدمات کو سراہا بھی گیا، ان کے خلاف کئی پروپیگنڈز بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنے سیٹ پر اور اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ ان سے بات کریں گے، تفصیلی بات چیت ہماری ہوگی، ان سے حال احوال پوچھیں گے، ان کی زندگی کا سفر کیسا گزرا، ڈیرہ جیل کو ہی انہوں نے کیوں پسند کیا، کیونکہ خیبر پختونخوا حکومت نے ڈیرہ جیل پر حملے کے بعد خصوصی طور پر پورے خیبر پختونخوا میں صرف سردار بنیامین خان ہی تھے جن کو انہوں نے چوز کیا اور پھر یہاں پہ انہوں نے لایا۔ آخر کون سی ایسی خصوصیت تھی ان کے اندر جس کی وجہ سے ان کو یہاں پہ لایا گیا؟ تو بات شروع کرتے ہیں سردار بنیامین خان جیل سپرنٹینڈنٹ ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ اللہ کا بہت احسان ہے بھائی، آپ اچھے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ ہیں؟ جی، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، آپ قیدی بھی نہیں ہیں، آپ نے کوئی جرم بھی نہیں کیا، اور اس کے باوجود بھی آپ کی ساری زندگی ادھر ہی جیل میں گزر گئی، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بھائی، میری جو انڈکشن ہوئی تعیناتی وہ 1985 میں بحیثیت اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ہوئی، جو کہ ہم نے امتحان دیا، اس کے بعد انٹرویو ہوا، اس میں کچھ بندے ہم سلیکٹ ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ تو سر دست مجھے پشاور جیل میں تعینات کیا گیا تھا، بعد ازاں 6 مہینے وہاں پر ٹریننگ گزارنے کے ڈیرہ اسماعیل خان جیل تبدیل کیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان جیل چونکہ میرا آبائی علاقے کا جیل ہے، اس لیے مجھے یہاں پر بھیجا گیا۔ بعد ازاں دوران سروس ترقی پا کر میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ بھی بنا اور سپرنٹینڈنٹ جیل بھی بنا۔ گو کہ یہ ترقی کا جو مرحلہ ہے بہت سست تھا اور اس میں سالوں گزر گئے۔ تو اب تو اللہ کا بہت کرم ہے کہ جیل خانہ میں ترقی کا جو سلسلہ ہے وہ بہت تیزی سے جا رہا ہے، اور پچھلے 2-3 سال سے تو کافی ہمارے وارڈرز، ہیڈ وارڈرز پر، ہیڈ وارڈرز، چیف وارڈرز پر، ہمارے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور ہمارے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو ہیں وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے عہدے پر ترقی پا چکے ہیں۔ اس میں ہمارے جو آئی جی صاحبان ہیں ان کا بہت ہی عمل دخل شامل ہے، کیونکہ ان کی انتھک محنتوں سے اور وقت کی وجہ سے یہ چیز قابل عمل ہوئی کہ آج صوبہ سرحد کے پی کے جیل خانہ جات جو ہے وہ اس قابل ہوا کہ اس میں اتنے ہی لوگوں کی ترقی ہوئی۔ تو اس کا تمام ترسیرہ جو ہے ہمارے آئی جی صاحبان اور ہمارے صوبے کے ہر دل عزیز وزیر اعلیٰ جناب محمود خان کو جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہوا سر، ڈیرہ اسماعیل خان جیل پر اٹیک ہوا، کافی ساری ہیپیزٹ سچویشن تھی، پھر آپ کو دھمکیاں بھی ملتی رہی، بہت سارے اٹیکس بھی آپ کے اوپر ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی خیبر پختونخوا حکومت نے خصوصی طور پہ آپ کو سلیکٹ کیا جیل اٹیک کے بعد، اور آپ کو یہاں پہ لایا گیا۔ تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کون سی ایسی خصوصیت تھی آپ کے اندر جس کی وجہ سے آپ کو ہی سلیکٹ کیا گیا؟ بھائی، روز اول سے رے کل ازل تک نیکی اور برائی کا جو سلسلہ ہے یہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس میں جو اللہ کے بندے ہیں وہ انشاءاللہ ڈرتے نہیں ہیں اور اپنا کام بخوبی سر انجام دیتے ہیں۔ جب ڈیرہ اسماعیل خان جیل پر حملہ ہوا اس وقت میں بنو جیل میں تعینات تھا۔ دوسرے ہی دن احباب اختیار نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ڈیرہ اسماعیل خان جیل کو ایسے سپرنٹینڈنٹ جیل یا انچارج کی ضرورت ہے جو کہ برائیوں کا خاتمہ کرے اور جو قیدیان ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کرے، ان کو سیدھے راستے پر لائے۔ تو اس حملے کے دوسرے ہی دن مجھے ڈیرہ اسماعیل خان میں تعینات کیا گیا۔ گو کہ اس سے قبل 2009 اور 2011 میں مجھ پہ پرسنل اٹیک ہوئے،
جس میں میرے بھائی، میرا بیٹا اور میرا گن مین شدید زخمی ہوئے، کئی آپریشن ہوئے، میرا گھر پورے کا پورا جو ہے تباہ ہو گیا، اس کو بھی ہمیں پھر بعد میں بیچنا پڑا، نئی جگہ پر ہم شفٹ ہوئے۔ لیکن ان برائیوں اور ان جو قانون شکن عناصر ہیں جو کہ ہمارے قانون کے بھی دشمن ہیں، ہمارے ملک کے بھی دشمن ہیں اور ہماری اسلامی تعلیمات کے بھی منکر ہیں، تو ان سے ڈر کر ایک جگہ چھوڑ دینا تو یہ تو کوئی اچھائی نہ ہوئی۔ تب اچھائی ہے کہ آپ ڈٹے رہیں ان کے خلاف اور اپنی افادیت کو ان پہ ظاہر کریں اور اپنی عوام کو بھی، اور اگر میں چلا جاتا اس وقت اور اپنا یہاں سے ٹرانسفر کرا لے جاتا، گو کہ بہت رشتہ داروں نے اور دوستوں نے یہ صلاح دی کہ یہ دوسرا تیسرا آپ پہ حملہ ہو رہا ہے تو کیوں آپ اس جگہ کو چھوڑ نہیں دیتے ہیں۔ میرے بھائی، ڈیرہ اسماعیل خان ایک بہت ہی غریب اور پسماندہ علاقہ ہے اور یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں بہت ہی غریب لوگ ہیں۔ تو ایک اللہ پاک نے مجھے یہاں کا وسیلہ بنایا ہوا ہے، سب کام اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، تو اس نے ایک وسیلہ بنایا ہوا ہے۔ تو میں ان لوگوں کو جو باہر کے ہمارے لوگ ہیں یہاں کے رہنے والے، یا جو یہاں پہ قید اور بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، کیا میں ان کو بے یار و مددگار صرف اس لیے چھوڑ جاؤں کہ میرے کو خطرہ ہے یا میری فیملی کو خطرہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ موت اللہ کے اختیار میں ہے اور ایک ہی بار آنی ہے، تو اس سے پہلے ہی مر جانا یا موت سے بھاگنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو اس لیے اللہ کے کرم سے اور اللہ پاک نے آپ دیکھیں کہ ہر موقع پر ہماری حفاظت فرمائی ہے، تو یہ ایک ریوارڈ ہے، ایک بلیسنگ ہے میرے پاک رب کی طرف سے ہمارے لیے کہ ہر موقع پر انہوں نے مجھے محفوظ رکھا اور سر بلند رکھا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ وہی ہمارا مددگار ہوگا۔ اچھا، مطلب ہماری جو پاکستان کی جیلیں ہیں ان کے اندر ہم نے یہ سنا تھا کہ منشیات کی خرید و فروخت بھی ہو جاتی ہے، قیدیوں تک بھی پہنچائی جاتی ہے، کئی غیر قانونی سرگرمیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ بتائیں گے؟ ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ، کیونکہ جیل کے اندر ہر کسی بندے کی ایکسیس تو ہوتی نہیں ہے، تو ہمارے جو وہ لوگ ہیں جو ایکسیس نہیں رکھتے یا جن کو جیل کے اندر کا حالات کا پتہ نہیں ہوتا، تو اس بارے میں آپ تفصیل سے بتائیں گے کہ کیا جیل کے اندر جو ہے، چاہے وہ کسی بھی علاقے کی جیل ہو، یہ غیر قانونی سرگرمیاں ہوتی بھی ہیں یا نہیں؟ منشیات کے حوالے سے بھی ادھر بات ہوتی ہے یا نہیں؟ اس میں تھوڑی سی تفصیل آپ ہمیں بتائیں گے۔ بھائی، اگر میں یہ کہوں کہ ہماری جتنی بھی جیلیں ہیں وہ منشیات سے مبرہ ہیں تو یہ مکمل طور پر حق کی بات نہیں ہوگی۔ صحیح۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ساری ایسا بھری بھی پڑی نہیں ہے کہ یہاں پر تمام منشیات ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ منشیات کوئی شہروں میں تو اگتی نہیں ہے، نہ یہاں پر بنتی ہے، یہ ایجنسیوں میں اگائی جاتی ہے اور وہاں سے یہ آتی ہے سیٹل ایریا میں۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایجنسی سے آ کر اور سٹل علاقوں تک کتنی ایجنسیاں درمیان میں کام کرتی ہیں۔ کسٹم ہوتی ہے، ایف سی ہوتی ہے، پولیس ہوتی ہے، نارکوٹکس والے ہوتے ہیں، تو ان سب سے جب گزر کر اور سٹی میں یہ پکڑی جاتی ہیں تو وہی عناصر کے بعض کالی بھیڑیں جو ہوتی ہیں وہ جیلوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جیل اہلکار کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانے دیتے ہیں کہ جس سے کہ منشیات اندر آئے، اور آئے دن اب ہم نے پچھلے 1 مہینے میں اپریل سے لے کر آج 18 مئی تک 17 ایسے کیسز پکڑے ہیں کہ جب باہر سے یہاں پر داخلہ کے لیے یوٹی انڈر ٹرائل بندے، حوالاتی بندے جب داخل کیے جاتے ہیں تو ان سے ہم نے منشیات نکالی ہے۔ منشیات میں آئس بھی شامل ہوتی ہے، ہیروئن بھی ہوتی ہے، چرس بھی ہوتی ہے، اور آج کل تو سب سے برا نشہ جو آئس کا آیا ہوا ہے۔
تو ہم ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے ہیں، ہمارے پاس ریکارڈ پر موجود ہے، ہم اپنے اہلکاروں کے خلاف بھی ایف آئی آر دیتے ہیں، قیدیان کے بھی سزائیں دیتے ہیں، ایف آئی آر بھی دیتے ہیں، جو آنے والے ہوتے ہیں، بعض جو پولیس والوں کی سرپرستی میں داخل ہوتے ہیں اور پولیس والوں سے کوتاہی ہوتی ہے تو وہ بھی ہم ڈی پی اوز کے ان کے نالج میں لاتے ہیں اور وہ ان کو قرار واقعی سزا دیتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے، یہ ہے کہ ہم نے پکی آنکھ رکھی ہوئی ہے اور اس پر ہمارے آئی جی صاحب کی طرف سے بالکل واضح ہدایات ہیں کہ نو ٹالرنس، زیرو ٹالرنس ہے کہ منشیات کے، کیونکہ یہ لوگ جو ہمارے پاس ہیں تو ان لوگوں نے، ہم ان کے کسٹوڈین ہیں، تو اس لیے نہیں ہے کہ اندر یہ منشیات استعمال کریں یا منشیات کا کاروبار کریں۔ اللہ کا بہت احسان ہے کہ جیلوں میں، ہمارے جیلوں میں، کے پی کے جیلوں میں بہت ہی بڑے پیمانے پر اس کے خلاف جو ہے ایک قسم کا جہاد شروع ہے انشاءاللہ۔ اچھا، منشیات کی بات تو ہو گئی، ان تک نہیں پہنچتی، کتنے قیدی اس وقت آپ کے پاس جیل میں موجود ہوں گے؟ ہمارے پاس آج جو قیدی ہیں، کیونکہ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان جیل جو ہے یہ زیر تعمیر ہے، اس کے 3 حصے جو ہیں وہ تعمیر کے مراحل سے گزر رہے ہیں، صرف ایک ہی حصہ باقی ہے، اس کو ہم سیکٹر نمبر 1 اور 2 کہتے ہیں۔ ان میں ہمارے پاس 476 بندہ اس وقت موجود ہے، اسیران۔ اتنی بڑی تعداد میں جب قیدی یہاں پر ہوں گے اور مختلف جرائم کی نوعیت میں آئے ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، گھروں سے دور ہوتے ہیں، یہاں پہ یہ ہنگامہ آرائی کرتے ہوں گے، تو ان کے لیے کچھ غیر نصابی سرگرمیوں کا آپ نے اہتمام کیا ہوا ہے تاکہ یہ لوگ ریلیکس رہیں؟ بالکل جناب، یہ جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں اس میں ہم ان کو مختلف قسم کی کھیلوں کا بندوبست کیا ہوا ہے ان کے لیے ہم نے، اور ہر روز بلا ناغہ اور چھٹی کے دن سویرے، یعنی کہ سیچرڈے کو اور سنڈے کو صبح سے لے کر گنتی بند سے پہر تک، اور ہر دوسرے دن 3 بجے سے لے کر گنتی بند تک یہ ان کے لیے کھیلوں کا باقاعدہ انتظام کیا گیا ہے۔ دوسرا، ہر مہینے ہمارا قیدیان اور حوالاتیان کے آپس میں مقابلے ہم کراتے ہیں، ان میں انعامات تقسیم کراتے ہیں۔ پھر ہم ایک مقابلہ، ہمارا جو سٹاف ہے، وارڈرز، ان کا اور قیدیان حوالاتیان کا مقابلہ ہوتا ہے، تو اس سے ان میں جو ہے ایک اندر کی وہ جاگ جاتی ہے کہ ہم بھی ایک اچھا شہری بن سکتے ہیں، اور یہ جو دوسری سرگرمیاں ہیں تقریبی ان سے باز رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں میں نے یہ جو ہمارے بڑے موقع ہوتے ہیں جیسے 23 مارچ ہو گیا، عید میلاد النبی ہو گیا، یا عیدین ہو گئیں، ان پر خصوصی انتظام کیا جاتا ہے۔ اب عید کو گزرے چند ہی دن ہوئے ہیں، اس میں ہم نے عید کے 3 دن جہاں ان کے لیے ہم نے کھیل کود، گانے بجانے کا ہم نے انتظام کیا تھا، وہیں ان کے لیے ہم نے اچھے کھانوں کا بھی انتظام کیا تھا، جو کہ باقاعدہ آئی جی جیل خانہ جات اور صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اسپیشل ہدایات پر ان کے لیے ہم نے قورمہ، پلاؤ، زردہ، اس کا 3 دن انتظام کیا تھا کہ یہ اپنے آپ کو بھی ایک اس معاشرے کا اچھا شہری سمجھے۔ قید یا صعوبت جو ہے وہ تو ان کے اپنے جرائم کی وجہ سے ہے، ہمیں جرم سے اختلاف ہونا چاہیے، مجرم سے نہیں، کیونکہ اس میں بھی ایک کمرہ ہوتا ہے اچھے بننے کا، تو اس کو اچھا بننے کے عمل کو اجاگر کرنا چاہیے۔ صحیح۔ سینکڑوں کی تعداد میں قیدی آپ کے پاس ہیں، آپ ان کے لیے غیر نصابی سرگرمیاں بھی ارینج کرتے ہیں، تو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو رکھنا، ان کی صفائی ستھرائی کا نظام کو بہتر کرنا، ان کے جو کھانے پینے کا انتظام ہے اس کو بہتر بنانا، جہاں پہ کھانا پکتا ہے لنگر خانہ اس کو بہتر بنانا، تو ان تمام کو کس طرح ارینج کیا جاتا ہے؟ بھائی یہ کھانا جو ہے اس کے لیے مینو جو ہے، یعنی کہ کیا پکانا ہے اور کس دن پکانا ہے، یہ صوبائی حکومت سے باقاعدہ منظور شدہ ہے جو آپ کے سامنے لگا ہوا ہے۔ بالکل۔ اس میں ہفتے میں ہم ان کو 2 دن چکن دیتے ہیں، اس کی 100 گرام کی ایک بوٹی ہر قیدی کو ملتی ہے۔ اچھا۔ 2 دن ہم ان کو گوشت دیتے ہیں، بیف، ایک دن سالن کے ساتھ، ایک دن آلو سالن کے ساتھ۔
ہفتے میں جمعرات کے دن ان کو گوشت پلاؤ ملتا ہے، صحیح، ہفتے میں ایک دن ان کو زردہ ملتا ہے، سویٹ ڈش، ایک انڈا ملتا ہے ابلا ہوا، 4 جو مختلف دالیں ہیں، جی، وہ بھی جو یہ مینو بنایا گیا ہے یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ ان کی صحت کے جو حفظان صحت ہے اور جو طاقت ہے اس کے مطابق یہ بنایا گیا ہے، صحیح، تاکہ ہر قسم کی خوراک، حیاتی نباتات یہ سب ان کو ملتے رہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح موسم کی جتنی بھی سبزیاں ہیں وہ بھی مینوں کے حساب سے ان کو مہیا کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جہاں تک ہائیجین کا تعلق ہے، صفائی ستھرائی کا تعلق ہے، تو مہینے میں 2 دن جوڈیشری سیشن جج صاحب باقاعدہ طور پر وزٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس چیز کا مکمل تحقیق کرتے ہیں کہ قیدیوں کو دی جانے والی خوراک کی پکائی اور قیدیان تک رسائی وہ احسن طریقے سے ہو، حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہو، اور کوئی اس میں غیر فطری یا غیر شرعی عمل داخل نہ ہو۔ صحیح، تو اس بارے میں ہر ہفتے ہر مہینے وہ اپنی رپورٹ بھیجتے ہیں۔ پھر وقتاً فوقتاً اوور سائٹ کمیٹی بھی وزٹ کرتی ہے جیلوں کا، وہ بھی ان سارے جیلیوں سے سوال جواب بھی کرتی ہے۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر صاحب نے عید کے روز ایک سرپرائز وزٹ بھی کیا، فوراً عید نماز کے بعد انہوں نے آ کر یہاں پہ کھانے کو بھی چیک کیا، قیدیوں سے بھی فرداً ملاقات کی۔ عید سے 2 دن پہلے جناب سیشن جج غفور قریشی صاحب نے بھی آ کر انہوں نے وزٹ کیا باقاعدہ، اور ان کے ساتھ ان کے ایڈیشنل سیشن ججز بھی تھے، تمام بیرکوں کا انہوں نے وزٹ کیا، قیدیوں سے فرداً ان کی تکلیفات کا، ہاسپٹل میں جو داخل ہیں ان کو جو دوائیں مہیا کی جاتی ہیں ان کا معائنہ کیا باقاعدہ طور پر کہ کوئی دوائی ٹائم بارڈ تو نہیں ہے، اور کسی قیدی کو باقاعدہ انہوں نے جا کر ہر ایک سے ایک قسم کا انٹرویو کیا، سوال جواب کا سلسلہ جاری رکھا، اور مطمئن ہو کر اپنی رپورٹیں دی۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، صفائی ستھرائی کی بات بھی آپ نے کر دی۔ جب قیدی یہاں پر ہوتے ہیں تو کیا وہ سارا دن فارغ رہتے ہیں یا ان کی کچھ مصروفیت بھی ہوتی ہے؟ نہیں بھائی، فارغ پہلے تو یہاں پر ہر جیل میں ہمارا ایک فیکٹری ہوتی ہے اچھا، جو کہ یہاں پر زیر تعمیر ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ان کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ کوئی کسب سیکھ سکیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کمپیوٹر کی جو ہے وہ مرمت ہے، موبائل کی مرمتیں ہیں، اور یہ کرسیاں تاکہ ان کا جو وقت ہے وہ انگلش کا محاورہ ہے نا کہ خالی ذہن جو ہوتا ہے وہ شیطان کی فیکٹری ہوتا ہے، تاکہ وہ اس طرف راغب نہ ہوں۔ پھر اس کے علاوہ جو تعلیم کا ایک سلسلہ ہے وہ ماشاءاللہ ساری جیلوں میں جاری و ساری ہے۔ اس سلسلے میں جو ہماری جیل ہے اس کو 3 عدد اساتذہ مہیا ہیں جو کہ مذہبی تعلیم یہاں پر قیدیوں کو دیتے ہیں، اور ٹرسٹ جمعیت القرآن کے تحت بھی اساتذہ ہیں۔ ایک اساتذہ JV ٹیچر ہے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، جو کہ پرائمری کی کلاس سے لیتے ہیں۔ اس بارے میں یہ واضح کرتا جاؤں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل سے سال 2006 میں ایک قیدی نے میٹرک کے امتحان میں ڈیرہ اسماعیل خان بورڈ کو ٹاپ کیا تھا، محمد موسیٰ اس کا نام تھا، اور وہ جنوبی وزیرستان کا رہنے والا تھا۔ پھر سن 2000 میں ایک اور قیدی نے ڈیرہ اسماعیل خان بورڈ میں 3ری پوزیشن حاصل کی، جس پر اس کو 50,000 روپے کا انعام ملا تھا، بورڈ کی طرف سے انعام بھی ملا اور ٹرافی بھی ملی۔ ان کی پکچرز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ابھی بھی ہمارے پاس 9ویں اور 10ویں کا امتحان چل رہا ہے، جس میں ہمارے قیدیان، حوالاتیان اور عملے کے بندے امتحان دے رہے ہیں۔ اب عملے کے بندوں کا جیل کے اندر چونکہ ہمارا یہ سینٹر جو ہے یہ بورڈ آف ڈیرہ اسماعیل خان سے اسٹیبلشڈ امتحانی مرکز ہے، جس میں کہ ہر سال مختلف نوعیت کے امتحان دیے جاتے ہیں۔ ان سارے امتحان میں جو ہے وفاق المدارس ہے، ناظرہ قرآن کا ہے۔ اب جو قیدی ناظرہ قرآن کا امتحان پاس کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو 1 سال کی معافی دی جاتی ہے،
ٹھیک جس سے اس کی سزا میں 1 سال کی تخفیف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ترجمہ قرآن مجید جو بھی کرتا ہے اور وہ امتحان میں پاس ہوتا ہے جی اس کو 2 سال معافی دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے حفظ قرآن مجید جی یہ بھی جو امتحان پاس کرتا ہے تو اس کو 2 سال معافی دی جاتی ہے۔ ٹھیک اس کے علاوہ جو ہماری بورڈ کے امتحانات ہیں، میٹرک ہے، ایف اے ہے، بی اے ہے، ایم اے ہے، ان کے لیے بھی ہر ایک امتحان کے پاس کرنے کے لیے 1 سال معافی دی جاتی ہے۔ ٹھیک اور یہ جتنی بھی معافیاں ہیں یہ وہ اپنے ثانوی تعلیمی سال کے اندر دے سکتے ہیں، صحیح نہ کہ ایک جگہ۔ ان کے علاوہ اردو منشی ہو گیا، پشتو پروفیسنشی ہو گیا، عربی پروفیسنشی ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، ان سب پر جو ہیں 1 سال معافی دی جاتی ہے۔ صحیح میرے پاس ایسے بہت سارے ہمارے عملے کے لڑکے جوان شامل ہیں جو کہ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ ان امتحان میں بھی شرکت کرتے ہیں باقاعدہ طور پر۔ بورڈ سے ان کو رول نمبر ایشو کیا جاتا ہے اور بورڈ ہی کے عملے کے تحت نیچے وہ امتحان دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ کئیوں نے جیل سے میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے پاس کیا ہے۔ ٹھیک ہے اور اس سلسلے میں خصوصاً طور پر جو ہمارے امتحان کا سلسلہ ہے اور تعلیم کا سلسلہ ہے، ہمارے آئی جی پریزن خالد عباس صاحب اس میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ وہ خود بھی جب وزٹ پر آتے ہیں، پچھلے 2 ماہ پہلے وہ وزٹ پر آئے تو وہ سب سے فرداً سوال کرتے ہیں، چاہے وہ بچوں کے ہاتھے میں سے ہو چاہے بڑوں سے ہو، تو ان سے مختلف سوالات کرتے ہیں، اور کسی بھی قیدی یا حوالاتی کو سوال کا جواب نہ آنے پہ ان کے ٹیچرز کو سزا دیتے ہیں باقاعدہ طور پر، کہ آخر اگر یہ لڑکا پڑھ رہا ہے تو اس نے ان سوالوں کے جواب کیوں نہیں دیے ہیں۔ اسی کے تحت جتنے بھی ہمارے وزٹرز آتے ہیں، چاہے وہ جوڈیشری سے ہیں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے ہیں یا پروونشل گورنمنٹ سے ہیں، وہ آ کر سب یہ چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جتنا ہمارا عملہ ہے ان پر بھی یہاں امتحان دینے کی کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ عملے کے امتحان دینے میں ہمارے یہ سہولت حاصل ہے کہ ان کو ہمیں چھٹی نہیں دینی پڑتی ہے، وہ اپنا کام بھی کرتے ہیں اور ڈیوٹی بھی کرتے رہتے ہیں، اور اندر جا کر جتنا 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے کا ان کا امتحان ہے وہ پیپر بھی وہ دے دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں باقاعدہ پھر ان کے پیپر کی بورڈ میں مارکنگ ہوتی ہے، کئی پاس ہو جاتے ہیں، کوئی رہ جاتے ہیں، تو پھر سپلیمنٹری میں وہ امتحان دیتے ہیں۔ تو ایک یہ امتحان کا لامتناہی سلسلہ ہے تاکہ ہمارے یہاں سے جب قیدی نکلیں تو بہر معاشرے کا ایک معزز اور مثبت عمل شہری بن سکے۔ اب پڑھتے بھی ہیں، امتحانات بھی دے رہے ہیں، یہاں ایک نظام کے تحت سارا کچھ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہیپیزٹ سچویشن ہے اور جس کا جو دل چاہے وہ کر رہے ہیں۔ اب کچھ خبریں آئیں کہ جی سن کوٹا کے اوپر بھرتیاں ہوئیں، تو وہ کیسے ہوئیں، ان کا طریقہ کار جو تھا وہ کیا تھا، اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں گے آپ؟ سن کوٹا کو ایسے ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارا عملے کا بندہ جی خدا نخواستہ شہید ہو گیا ہے یا وہ خدا نخواستہ دوران ڈیوٹی فوت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ ایسی معذوری میں آ گیا ہے دوران ڈیوٹی کے میڈیکل پر اس کو ریٹائر کیا گیا ہے، تو ان کے بچوں کا یہ حق ہے کہ جب بھی کوئی پوسٹ نکلے، خاص طور پر کلاس 4 میں، تو صرف اور صرف ان بندوں کے جتنے بھی ہیں تو ان کے بچے کو لگایا جائے۔ اس سلسلے میں بعض لوگ درخواست دے دیتے ہیں جناب آئی جی پریزن کو، وہاں سے ہیڈ کوارٹروں کو آ جاتی ہے، بعض لوگ خود سپرنٹینڈنٹ جیل کو درخواست دے دیتے ہیں، ہم پھر ان کی ایک میرٹ لسٹ بناتے ہیں کہ کون اور کس کا والد پہلے فوت ہوا یا ریٹائر ہوا یا میڈیکل پہ چلا گیا یا خدا نخواستہ شہید ہو گیا، تو وہ میرٹ لسٹ ہوتی ہے۔ اس کے اوپر پھر ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے جس میں ہوم ڈپارٹمنٹ کا بھی ایک بندہ ہوتا ہے، آئی جی پریزن آفس کا بھی ایک بندہ ہوتا ہے، اور ہیڈ کوارٹر جیل کا سپرنٹینڈنٹ۔ اس پہ ایک میٹنگ ہوتی ہے، ان لوگوں کو فرداً بلایا جاتا ہے، ان کے وہ جو فوتگی ہے ان کا وہ ریکارڈ دیکھا جاتا ہے کہ کون پہلے فوت ہوا،
یا واقعی وہ فوت ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، ویریفیکیشن کی جاتی ہے۔ اس ویریفیکیشن کے بعد جو بھی ان میں سر فہرست ہوتے ہیں اور جتنی سیٹیں موجود ہوتی ہیں اس کے مقابل ان کو نوکری پہ رکھا جاتا ہے۔ صحیح۔ پچھلے مہینے اسی سلسلے میں ہمارے پاس 3 پوسٹیں تھیں، ایک ہمارے پاس زنانہ کی تھی اور 2 ہمارے پاس مردانہ کی تھی کلاس 4 کی۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس جو تھے وہ 7 بندوں کی لسٹ تھی۔ ان 7 بندوں میں سے جو پرائیورٹیز پر تھے، جن کی بنتی تھی پہلے حق، وہ ان کو دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ سن کوٹا ہو یا کوئی اور کوٹا ہو یا مائنارٹیز کوٹا ہو یا ڈسیبل کوٹا ہو اور خدا نخواستہ اس کے اگینسٹ کوئی اور لیا جائے۔ کافی سارا وقت میں نے آپ کا لے لیا، آخری سوال یہ ہے، آپ کے اوپر اٹیکس بھی ہوئے پھر بھی آپ ڈٹے رہے، آپ کے گھر کو نقصان پہنچا، بیٹا بھائی بھی زخمی ہوئے، گھر والے کیا کہتے ہیں؟ سر گھر والے میرے جو بچے ہیں وہ تو میرے ساتھ متفق ہیں کہ نوکری ہم نے کرنی ہے، ہم نے قوم کی خدمت کرنی ہے۔ آخر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ ہماری پاک فوج، ہمارے پولیس ہے، ہماری ایلیٹ ہے، ہماری ایف سی ہے، آئے دن آپ دیکھتے ہیں۔ پھر آج کل جو یہ ایک ویو سی چلی ہوئی ہے تو کتنے وہ جام شہادت نوٹ کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ فوج کے جو اہلکار ہیں جو کہ سرحدوں پر لڑ رہے ہیں، کیا وہ انکاری ہو جائیں؟ کیا وہ اپنے تبادلے جو ہیں سیٹل ایریا میں کر لیں؟ کتنے ہمارے پولیس کے شہداء ہیں۔ بھائی یہ ہماری ڈیوٹی ہے اور یہ ہم نے کرنی ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہاں کی عوام ہماری ہے، اس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ کوئی یہ الگ الگ ڈیوٹیز ہیں جو اللہ کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے بانٹی گئی ہیں۔ ہر حال میں ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، اس قوم کو بچانا ہے۔ اور اگر کسی خوف سے یا ڈر کی وجہ سے اگر ہم یہ اپنی ڈیوٹی سے یا اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو ہم اس دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور اللہ کے پاس بھی خدا نخواستہ رسوا ہوں گے۔ موت مقرر ہے بھائی، ایک دن آنی ہے۔ ہم سب کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں شہادت کی موت سے سرفراز کرے۔ میں نے کہا تھا آخری سوال، لیکن پاک فوج اور ہمارے جو دیگر سیکورٹی ادارے ہیں وہ بھی قربانیاں دے رہے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ پاک فوج کی طرف آپ نے بات کی تو مجھے یاد آیا کہ پاک آرمی کی طرف سے آپ کو کچھ انعامات بھی ملے تھے، وہ کیوں ملے؟ ان کی تفصیل ماشاء اللہ جی، پاک فوج سے جب بھی ہم نے مدد مانگی ہے، خصوصاً میرے دور میں، ہر دفعہ انہوں نے لبیک کہا ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک۔ ابھی بھی جو ہے نا، جب بھی ہم نے ان کو پکارا ہے، ہماری ٹریننگ ہو، ہمارے کیمروں کے مسائل ہوں، ہمارے سیکورٹی گیجٹس کے مسائل ہوں، حد الوسع انہوں نے کوشش کیا کہ ہمارے مسائل کو وہ اپنے مسائل سمجھتے ہیں اور ہر وقت وہ پیش رہتے ہیں، بلکہ ہر ماہ میں ہر 15 دن میں ان کی یہاں پر موک ایکسرسائز ہوتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ ہمارے جتنے بھی اہلکار ہیں ان کا مورال اپ کر سکیں اور ان کو یہ باور کرا سکیں کہ آپ نہ ڈریں، فوج آپ کے ساتھ ہے۔ بعین ہی جتنے بھی ڈی پی او صاحبان آئے ہیں، آر پی او صاحبان آئے ہیں، ان کی طرف سے ہماری جیلوں میں ایلیٹ کی فورس قائم ہے، یہ بھی دی ہوئی ہیں، ان کی طرف سے ہمارے ایکس سروس مین بھی دیے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ ایک کوارڈینیشن کا سلسلہ ہے اور کبھی بھی ہماری پولیس نے، ہماری فوج نے اپنے آپ کو جیل کی گو کہ یہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن انہوں نے اس کی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو مبرہ نہیں سمجھا ہے اور ہر وقت انہوں نے لبیک کہا ہے۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تو وہ انعامات کی تفصیل اگر تھوڑی ہاں، انعامات کی جی، ہمیں کیمرے تھے، شاعر شمشاد مرزا صاحب جہاں پر کمانڈنٹ تھے، ماشاءاللہ اب جرنل ہیں، انہوں نے ہم نے کیمرے لگا کر دیے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ شیلڈ ہے، یہ 21 میڈیم کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے۔ ہمیں یہاں پر وسلز کی ضرورت ہو، ہمیں ٹارچوں کی ضرورت ہو، ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہو، ہمیں امونیشن کی ضرورت ہو، بغرض کہ یہ سارے ہی ان کے انعامات ہیں جو کہ مختلف اشکال میں ہمیں مل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ناظرین، ڈیرہ اسماعیل خان جیل کے سپرنٹینڈنٹ سردار بنیامین خان میاں خیر صاحب جو تھے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کافی سیر حاصل گفتگو ہم نے کی، جیل کے ماحول کے بارے میں ہم نے جانا، یہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی
اور دیگر جو ہمارے ادارے ہیں ان کا تعاون جو ہے جیل کی انتظامیہ کے ساتھ وہ کیسے ہوتا ہے، وہ سارا آپ نے سنا۔ کافی ساری قربانیاں بھی دے چکے ہیں، بھائی بھی زخمی ہوا، بیٹا بھی زخمی ہوا، ابھی تک تھریٹس ہیں ان کو، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایک ایسے مشن کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگ ڈیرہ اسماعیل خان کی جیلوں کے اندر ہیں تو ان کی داد رسی کے لیے میں بیٹھا ہوں۔ بہت اچھا ہی بہرحال جذبہ ہے ان کا، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو کوششیں ہیں، ان کے جو جذبے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت، نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ایک نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔